ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا آج کا نوجوان پاکستان میں تبدیلی کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اس کے پاس کس طرح کی سہولیات میسر ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ندا نے ایک سجیشن دیا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان میں قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں یا کرنا چاہیں گے؟ یہ ٹیگ ہم لوگوں کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہم ہیں انتہا پسند. ایکچولی ہیں یا نہیں ہیں یہ بالکل الگ بات ہے، اور اس کو ریموو کرنے کے لیے ہماری میڈیا جو بہترین رول دے سکتی ہے، لیکن وہ شاید اس طرح سے نہیں کام کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں دوسرا میڈیا اپوزٹ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ہیں ہی ہیں. مطلب باہر کے لوگ ہیں، وہ ہم لوگوں کی کبھی بھی اچھائی کو بیان نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ یہ کریں گے کہ جو یہاں پر این جی اوز وغیرہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی یہاں سے ہمیشہ برائیوں کو ہی لے کے وہاں تک جائیں گے. یہاں پر اگر کوئی اسکول کھول رہا ہے، یہاں پہ جتنی غربت کا جو چیز ہوگی یا جو وہ نیگیٹو پوائنٹ دیکھیں گے وہ اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کریں گے. وہ اس کو بہترین، چلو ٹھیک ہے تھوڑی بہت اس کی اصلاح بھی ضرور کریں گے، لیکن اس کو بہت زیادہ آگے جا کر دیں گے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں باہر کے لوگوں سے اصلاح کی اتنی زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خود اپنے ان معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور ان کی ظاہر مدد ہم لیتے ہی لیتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج بن گیا اور آپ ایک عالمی شہری ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ چیز تو ہے کہ ہم لوگ مطلب آپ ایک سٹی ایک ہو، آپ کا ایک اپنا کنٹری، آپ کا ایک اپنا امیج ہے، لیکن اس امیج کو کیسے لے کے آگے آپ کا کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک ایسے ٹائم پہ جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، سوشل میڈیا کی بھی بات ہوئی، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، کیا ہم اپنے آپ کو آئسولیشن میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ سمجھیں گے پوری دنیا ہماری دشمن ہے؟ یہ بہت غلط تصور ہے جو پاکستان میں بہت وائڈلی کہا جاتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے کہ دنیا آپ کے سارے خلاف ہے. آپ میرے خیال جب تک اپنے آپ کو انالائز نہیں، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، خود سیلف ایویلویشن کر کے دیکھیں تو آپ خود ہی فیل کریں گے، محسوس کریں گے ہمارے میں کیا کیا خامیاں ہیں. ایک زمانے میں پتا تھا برانڈنگ پاکستان ایک پروگرام بنایا گیا تھا، میرے خیال شوکت عزیز صاحب نے بنایا تھا. تو میں نے اس دفعہ اس کا جواب دیا تھا. میں ایک نیو یارک میں زمانے ہوتا تھا. میں کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو برانڈ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس آنیسٹی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ڈگنیٹی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہارڈ ورک نہیں ہے، اگر آپ کے اسکل نہیں ہے، اس کو برانڈنگ کیسے کریں گے؟ کہ برانڈنگ پاکستان کے ہمارے اچھائیوں کو برابر پتہ. آپ کو اگر اچھائیاں نہ ہو تو کیسے آپ کریں گے؟ وہ کوئی پروڈکٹ، جب پروڈکٹ صحیح نہیں ہوگا اس کو برانڈ جتنا بھی آپ کریں گے تھوڑے دن کے بعد وہ پروڈکٹ نہیں بکے گا. جب تک پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے فنڈامنٹلز جو ہے سوسائٹی کے پاکستان اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ فنڈامنٹلز میں خرابیاں کیا ہیں. سجیشنز کیا ہیں کہ پاکستان کو میں جمہوریت قائم رہے، قانون کی بالادستی، انصاف کی؟ وہاں سے ایک دوست نے بات کی، آپ اس میں پریکٹیکل سٹیپس کیا لے سکتے ہیں اس کے لیے؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے بارے میں. تو ڈیموکریسی از بیسیکلی گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے، تو کیا یہ اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے کیا وہ یہاں پر فلفل ہو رہی ہے؟ آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں ہو رہا تو آپ کا کیا رول ہو اس میں سکتا یہ ہے؟ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ہم اگر بات کریں تو اس میں اس کی فارن پالیسیز اور اس کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں، گورنمنٹ کی جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. کسی بھی ملک کی پالیسیز کو اس کے لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے. جو بھی لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے جو ہیں بیسیکلی پارلیمنٹ وہ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ووٹ ہیں. لے کے نہیں گئے ابھی؟ ان کو ووٹ تو دیے ہیں لوگوں نے. تو جو یہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو فرسٹریشن تب کریٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ملک کے لوگوں کو اس طرح سے ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہے جس طرح کی ان کے ایموشنز ہیں یا ان کی فیلنگز ہیں. ایک تو ووٹنگ کا پیمانہ ہے ہمارے پاس بالکل. جو ابھی اب پارلیمنٹ اس میں میں بیٹھے میرا ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ایک کویسچن ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی ساری بات تو ڈسکشن تو کر رہے ہیں، لیکن جو لاسٹ ووٹس ہوئے ہیں ان میں سے ہم میں سے کتنے لوگوں نے ووٹنگ کاسٹ کی، اپنے ووٹس جو ہیں وہ دیے ہیں؟ جب ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اگر چینج کی بات کریں تو ہمیں اپنے ووٹ کا سب سے بنیادی جو حق ہے ہمارے لیے جو اسٹیٹ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. تو کتنے لوگوں نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم اگلے ووٹس الیکشن کاسٹ میں کی آپ ہیں؟ ووٹ استعمال کریں گی. دیٹ کین بی ون آف دا اسٹیپس جو یہ آپ بالکل کنٹریبیوٹ یہ کر سب سے سکیں. امپورٹنٹ ہے. جب بھی ہم چینج لانا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈیموکریٹک وے سے ہونا چاہیے، لائک ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بن گیا پاکستان، تو یہ ہم نے جو ہے اس کو آئینی طریقے سے حاصل کیا. تو آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ووٹ کا حق ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے اس رائٹ کو اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیٹ از ون پوائنٹ آف چینج ان اٹ. میرا نام محمد حنیف ہے اور میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی یونیورسٹی آف گجرات سے ہے. بیسیکلی میں ان کی اس بات میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، اور آپ کا کوشچن بھی یہی ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے کیسے جو ہے تبدیلی لا سکتے ہیں. تو پاکستان کی ہسٹری میں جتنی بھی اب تک پولنگ ہوئی ہے تو اس میں ہائیسٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 35% رہا ہے.
اٹس مین کہ آپ یہ 65%. بتائیں اگر یہ سسٹم صحیح نہیں ہے تو آلٹرنیٹ سسٹم کیا ہے؟ اس الٹرنیٹو سسٹم یہ ہے کہ پہلے تو نوجوان جو ہے اپنے قومی مسائل کے اوپر بات چیت کرے اور اس پہ غور و غوص کرے کہ اصل میں حکومت کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، صرف 35% ہے، دوسرا کون سا سسٹم ہو سکتا ہے؟ سسٹم تو یہی ڈیموکریسی کا، اسی کو جو ہے نا فیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے مڈل کلاس سے لوگ اوپر آئیں. اب کیسے آئیں گے مڈل کلاس سے لوگ؟ وہ اس وقت آئیں گے جب سوسائٹی کے اندر جو ہے نوجوانوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی، اور اویئرنیس پیدا ہوگی میڈیا کے ذریعے، ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے. تو ہمیں اس کے اندر جو ہے ریفارمز لانے کی ضرورت ہوگی. اس وقت جو ہے ہم تبدیلی لانے کے قابل ہوں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے مسائل پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں. سر آپ نے یہ پوچھا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری 70% جو آبادی ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، وہ فیس بک یوز نہیں کرتے. تحریک آپ نے اندر سے سٹارٹ کرنی ہے، باہر سے نہیں کرنی. دنیا کو آپ بعد میں میسج دیں گے، پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. اس کے لیے ہم ایف ایم چینلز ہیں. آپ دیکھیں اس ٹائم پاکستان میں کتنے ایف ایم چینلز ورک کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی چینل یوتھ کا نہیں ہے، ایک بھی کوئی اسٹوڈنٹس نہیں رن کر رہے اس کو. کوئی آئیڈیاز ہماری کچھ یونیورسٹیز میں تو چل رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے ایف ایم چینل، لیکن سر اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہو رہی سب طرف. اگر جو ریڈیو اسٹیشن ہے پاکستان کا، جو گورنمنٹ ریڈیو اسٹیشن ہے، وہ بھی ایک لگی بندی ان کی مطلب ایک روٹین ورک پہ وہ چل رہے ہیں، وہ کوئی نیو آئیڈیاز نہیں آ رہے. آپ نئے آئیڈیاز کیا دیں گے؟ کیا سر میں یہ کہتی ہوں کہ پراپر پروٹیسٹ ہونا چاہیے، پر امن پروٹیسٹ ہونا چاہیے. کس چیز کے بارے میں؟ کوئی اگر گورنمنٹ کوئی غلط کام کر رہی ہے آپ پروٹیسٹ کریں، یہ نہیں کہ آپ چپ تماشائی بنے رہیں. فار ایگزامپل اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ایک سلیکٹ کر لیں ایک جگہ کہ آپ کے پروٹیسٹ سے باقی آبادی اس کو افیکٹ نہ ہو.